صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد شریف کہ اشکال ہوا تھا لا یقال فإنہ یقال میں کہ اے آغا خوند اگر دو علم بعض مسائل میں تداخل کر سکتے ہیں موجب جزیہ کے طور پر، تو یہ عقلی امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ دو علم تمام مسائل میں کیا کریں، اتحاد پیدا کریں، متحد ہو جائیں۔ تو آغا خوند نے اس کو جواب ایک کلرز کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ اولاً تو بعید ہے اور یہ عادتاً محال ہے، یہ کلرز کیا تھا۔ آج آگا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں دو علم تمام مسائل میں یعنی 100% مسائل میں کیا کر رہے ہوں، اتحاد کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں حسن عقلائی یہ ہے کہ اس کو ایک علم قرار دیا جائے، نہ کہ اس کو ہم دو علم کا نام دے دیں۔ یہ حسن عقلائی ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ عقلاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں عقل کا وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ سیرت عقلا اور حسن عقلائی کو دیکھا جائے گا۔ وہ عقلا کیا کہتے ہیں؟ عقلا کے پاس ہم دو چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور عقلا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہ دو علم ہیں جو بعض موجب جزیہ کے طور پر بعض مسائل میں تداخل کر رہے ہیں، تو آیا یہاں دو علم الگ الگ ہم تدوین کریں یا ایک علم قرار دیں؟ تو عقلا نے کہا کہ یہاں دو علم آپ تدوین کریں گے۔ پھر دوسرا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہاں دو علم ہیں اور تمام مسائل میں اتحاد کر رہے ہیں 100% میں، تو عقلا نے یہی جواب دیا کہ ایسی صورت میں کیا ہے، ہم اس کو ایک علم تدوین کریں گے۔ تو آغا خوند یہی جواب دے رہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے، اگر اولاً تو ہے بعید، بہت مشکل ہے، لیکن بے فرض اگر ہم اس کو مانیں تو پھر ایک علم تدوین کیا جائے گا، نہ کہ دو علم۔ تو جس طرح مثلاً اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی زندگی کے، جس طرح مثال دی تھی کہ زندگی کے کامیابی کے اصول اور ناکامی کے اصول دونوں سے مثلاً میں مطلع ہونا چاہتا ہوں، تو پھر دونوں غرضیں وہ حاصل کرے گا۔ اگر کوئی ایک فقط مثلاً وہ چاہتا ہے کہ میں فقط کامیابی کے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ فقط ایک جہت سے بحث کرے گا۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِنَّهُ يُقَال، تو جواب میں آغا خوند کہہ رہے کہ یوں کہا جائے گا، مضافاً الی بعد ذالک، پہلے یعنی ایک اضافہ کرتے ہیں، بعد میں وہ جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ اضافہ کریں اور ایڈ کر لیں کہ بعد ذالک یہ بعید ہے۔ کیا بعید ہے؟ کہ دو علم ہوں کہ جو 100/100 کیا ہے مسائل میں تداخل کر رہے ہوں، اس علم کے بھی 100 مسائل وہی ہیں کہ جو دوسرے علم کے مسائل ہیں، یہ بعد ذالک بہت بعید ہے۔ نہ فقط بعید ہے بل امتناع وحدتاً، عادت الناس میں کیا ہے، یہ ممتنع ہے، یعنی یہ امتناع عقلی نہیں ہے لیکن عادتاً محال ہے۔ تو اصل جواب آگا یہاں سے شروع کر رہے ہیں، لا یکاد یصح لذالک تدوین علمین و تسمیتہما باسمین۔ لا یکاد یصح درست نہیں ہے، لذالک اس وجہ سے کہ مثلاً اس کے کیا ہیں دو یعنی 100% کیا ہے وہ مسائل میں تداخل ہے، ٹھیک، تو اس وجہ سے لا یکاد یصح لذالک تدوین علمین و تسمیتہما باسمین، کہ ہم اس کو دو اسم دے دیں، دو عنوان دے دیں، ایک یہ علم ہے اور دوسرا یہ علم ہے۔ اور یہاں جو لا یکاد یصح
اس یسع کی آپ تعبیر چینج کر لیں، اس سے مراد آپ کہیں گے کہ لا یحسن عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک یہ حسن نہیں رکھتا، یا آپ کہیں کہ لا یصح عند العقلاء بھی کہیں تب بھی درست ہے۔ لا یکاد یصح عند العقلاء، یا کہیں کہ لا یکاد یحسن عند العقلاء۔ بلکہ ایسی صورت میں جب دو علم ہیں کہ جس کے 100% مسائل ایک ہی طرح کے ہیں، بل تدوین علم واحد، وعلیکم السلام، بلکہ کیا ہے، ایک علم کو ہم تدوین کریں گے، یبحث فیہ تارۃ لکلا المہمین، تو بس اوقات اگر کوئی باحث شخص، کوئی قاری اس علم کا، اگر وہ چاہتا ہے تو تارۃ لکلا المہمین وہ بحث کرے گا۔ مثلا وہ چاہتا ہے کہ ناکامی اور کامیابی دونوں سے وہ مطلع ہونا چاہتا ہے، فوائد اور نقصان دونوں سے وہ مطلع ہونا چاہتا ہے، تو تارۃ یبحث فیہ تارۃ لکلا المہمین، کلا المہمین کلا الغرضین سے وہ بحث کرے گا، وَأُخْرَى لِأَحَدِهِمَا، یا بس اوقات وہ دونوں غرضوں میں سے کسی ایک غرض سے وہ بحث کرے گا۔ تدوین ایک علم کیا جائے گا، لیکن اب وہ بحث کی اس کے مطابق ہے، آیا دونوں سے مطلع ہونا چاہتا ہے یا ایک جہت سے مطلع ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو وہ صورت ہوئی کہ جہاں تمام مسائل میں دو علم بفرض محال مجتمع ہو رہے تھے، لیکن وَهَذَا بِخِلَافِ التَّدَاخُلِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، لیکن ایک اور صورت ہے کہ جہاں تداخل بعض مسائل میں ہے، موجب جزیہ کی صورت میں 1 2 5 10 تک مثلا ہے، تو یہ صورت اس سابقہ صورت سے الگ ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پھر لے جائیں عقلاء کی کمیٹی میں، تو عقلاء کیا کہیں گے؟ آگا کہتے ہیں کہ فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ، کہتے ہیں کہ یقیناً حسن ہے تدوین علمین، دو علمین کو تدوین اور مرتب کرنا۔ آپ فی الحال اس کو نہ پڑھیں، حذف کر لیں، یہاں اس کو ملائیں گے فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ لِأَجْلِ مُهِمَّيْنِ، دو علمین کو تدوین کرنا، کیوں؟ لِأَجْلِ مُهِمَّيْنِ، کیونکہ دو غرض ہیں، مما لا یخفیٰ، اس کا حسن کیا ہے؟ حسن تدوین مخفی نہیں ہے، حسن تدوین مخفی نہیں ہے۔ اب کن دو علموں؟ حسن تدوین علمین، اب اس علمین کے آگے وضاحت ہو رہی ہے، یہ ایسے علم ہیں کانا مشترکین فی مسئلتن، دو علم ایک مسئلے میں مشترک ہو رہے ہیں، جس طرح کے مثلاً امر کس پر دلالت کر رہا ہے، او ازید، یا ایک سے زیادہ، مثلا 2 3 4 مثلا، فی جملت مسائلہما المختلفہ، ان دو علم کے جتنے بھی مسائل مختلفہ ہیں، اس کے بھی مسائل مختلفہ ہیں، اس دوسرے علم کے بھی مسائل مختلفہ ہیں، دونوں کے جو مسائل مختلفہ ہیں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ 2 3 مر کے اس پر تداخل اور مشترک ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آگا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ لِأَجْلِ مُهِمَّيْنِ مِمَّا لَا يَخْفَىٰ، اس کا حسن تدوین مخفی نہیں ہے عقلاء کے نزدیک، یعنی عقلاء کے نزدیک اس کا حسن تدوین ہے۔ ایسی صورت میں اگر 1 یا 2 یا 3 جس طرح کے موجب جزیہ میں اگر تداخل ہو رہا ہے تو دو علمین کو تدوین کرنا حسن رکھتا ہے، یہ حسن عقلائی ہے۔ یعنی اس کو دیکھتے ہوئے وہ اگر دیکھیں تو ان کے آسمان فرق ہو جائے گا۔ جی جی، تو اس صورت میں کہ جہاں بالکل 100% تداخل ہو رہا ہے مسائل میں، تو آگا کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک عقلاء کے نزدیک وہی مسئلہ پیش کیا تھا، عقلاء کی کمیٹی سے ہم نے کہا کہ بھائی دو علم ہیں لیکن 100/100 مسائل میں تداخل کر رہے ہیں، اس کے بھی بے عین 100% مسائل جو ہیں وہ دوسرے علم کے بھی ہیں، تو عقلاء کہہ رہے ہیں کہ یہاں حسن تدوین نہیں ہے کہ ہم دو الگ الگ علم قرار دیں،
ٹھیک ہے، جب ایک ہی 100% ایک ہی مسائل ہیں تو حسن تدوین ہم عقلاء کی کمیٹی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک علم قرار دیا جائے، منتہا اس میں بس اوقات باعث شخص کیا ہے وہ دونوں اس میں مہمین حاصل کرے گا، یا باعث شخص ایسا ہے کہ وہ ایک مہم کو حاصل کرے، ایک غرض کو حاصل کرے۔ وَقَدْ انْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَمَايُزَ الْعُلُومِ إِنَّمَا هُوَ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ الدَّاعِيَةِ إِلَى التَّدْوِينِ لَا الْمَوْضُوعَاتِ وَلَا الْمَحْمُولَاتِ۔ یہ تقریباً کل یہ اس کو عرض کیا تھا۔ وَقَدْ انْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، اور واضح ہو جاتا ہے اس قاعدہ اور کلیہ کے تحت کہ جو ہم نے ذکر کر دیا۔ ہم نے کیا ذکر کر دیا کہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ متحد ہوتے ہیں اس اصل موضوع کے ساتھ، اور یہ مسائل متشتتہ کیا ہے وہ دخالت رکھتے ہیں اس غرض میں جس غرض کی وجہ سے دوین ھذا العلم، وہ علم تدوین کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہم نے جو آپ ذکر کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیۃ الی التدوین۔ جب بھی آپ دیکھیں جو بھی مثلاً شخص کوئی بھی علم تدوین کر رہا ہے تو اول و بذات اس کے ذہن میں کوئی غایت آتی ہے، کوئی غرض آتی ہے کہ میں یہ کیوں تدوین کر رہا ہوں۔ جس طرح کل عرض کیا تھا کہ مثلاً بیٹھا ہوا ہے عوام الناس کے اس لسان میں خطا محسوس کر رہا ہے، چاہے کسی بھی زبان کا کیوں نہ ہو، عربی کا ہو، فارسی کا ہو، اردو کا ہو، انگریزی کا ہو۔ جب وہ خطا کا مشاہدہ اس نے کیا ہے تو پھر اس کو حاجت ہوئی کہ میں اس علم جو بھی علم ہے، جو بھی لغت ہے، اردو کا ہے تو اس اردو کے لحاظ سے کہے گا میں اب گرامر اس کو تشکیل دیتا ہوں، انگریزی کا ہے تو انگریزی کے حساب سے، فارسی کا ہے تو فارسی، تو اس کی ایک حاجت ہوتی ہے کہ میں ایک گرامر، ایک ادب کیا ہے وہ تشکیل دوں تاکہ لوگ اس خطا سے محفوظ رہیں۔ وہاں کذا مثلا ایک فقیہ دیکھ رہا ہے کہ عوام الناس میں لا بالی کوئی پتہ نہیں ہے دین کا، تو وہ اس نے کہا کہ ابھی فقہ کو تدوین کیا جائے۔ وہاں کذا بقیت العلوم ہے۔ تو یہ جو ہے علوم کا اختلاف اغراض کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ یہ علم دوسرے علم سے کیوں جدا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کی غرض اس علم کی غرض سے علیحدہ ہے۔ یہ جو اغراض ہیں الداعیۃ الی التدوین، جو یرحمک اللہ، جو داعی اور سبب بنتی ہیں تدوین کی، للموضوعات، یہ تمایز العلوم بے اختلاف الاغراض ہے، نہ کہ تمایز العلوم بے اختلاف الموضوعات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم دوسرے علم سے کیوں متمایز ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں کا موضوع الگ ہے، نہیں، اختلاف موضوعات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس میزان کو آغا نے رد کیا۔ موضوعات کلیہ ہوتے ہیں یا جو موضوعات مسائل؟ احسن، دیکھیں ایک ہوتا ہے جزئی، ایک ہوتا ہے کلی۔ اگر میں کہوں کہ اس عبارت میں یہاں جو عبارت ہے اس میں کان کا اسم یا اس کی خبر کیا ہے، تو یہاں ہوگا کہ یہاں کان کا اسم مشخص کریں گے یہاں یہ ہے، تو یہ ہو گیا جزئی۔ اگر ہم لوگ خلیہ و نفس کسی متن کو سامنے نہیں رکھتے، ایسے ہی بحث کرتے ہیں کہ کان کا اسم کیا مرفوع ہونا چاہیے یا منصوب ہونا چاہیے، تو یہ جزئی ہے یا کلی ہے؟ کلی ہے۔ تو آپ اگر کلیت پر آ جاتے ہیں تو کلیت کا دائرہ کہاں تک آپ رکھیں گے، کس حد تک جائیں گے، اس کو یہاں بریکیں لگائیں گے کہ ہاں یہ موضوع قرار دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی میزان باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک، تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کیوں، مثلا وہ کہہ سکتے ہیں ہم ایک الگ علم تشکیل دے رہے ہیں، وہ علم یہ ہے کہ علم الاسماء، اسموں کا علم۔ آیا اسماء کلیت ہے اس میں یا نہیں کلیت ہے؟ ہاں کلیت ہے، کیونکہ اب ہم نے غرض سے کیا ہے وہ منہ موڑ دیا ہے۔ ہم غرض سے کوئی ہماری بحث نہیں ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ ہم اسماء سے بحث کریں گے۔ تو کوئی کہے گا کہ اگر آپ نے یہ اسماء قرار دیا ہے تو اس سے اور بھی تو دائرہ اس کا ہے، اوسع ہے دائرہ،
وہ آپ کلمہ رکھ لیں، ٹھیک، تو آپ نے اسما کو کیوں رکھا ہے؟ تو وہ اگر کہے گا کہ میں کلمہ رکھوں گا تو کلمہ سے اور بھی مثلا اوسط درجے کا کوئی ہوگا، مثلا شے رکھ لیں ہم، ما یتلفظ، جو بھی تلفظ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مثلا کلمہ ہو یا کلمہ نہ ہو، مثلا صوت، جو بھی صوت ہو، چاہے وہ اس میں تلفظ ہو یا تلفظ نہ ہو، سیٹی ہو، جو بھی ہو، تو وہ بھی تو اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جب ہم چلیں گے تو کہاں تک اس کو ہم بریکٹ لگائیں اور کہیں گے کہ ہاں یہ دائرہ ہے ہمارے علم کا۔ تو اس وجہ سے آغا خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ موضوعات کو محض تمائز علوم قرار دے سکتے ہیں، نہ محمولات کو محض تمائز علوم قرار دے سکتے ہیں۔ تمائز علوم بالحقیقت وہی ہے کہ جو شخص اس کے ذہن میں جو غرض اور غایت آئی ہوئی ہے اسی کو لے کے جو تدوین کر رہا ہے، وہی تمائز العلوم کا وہ سبب ہے۔ وَإِلَّا، آپ ابھی بیان کر رہے ہیں، وَلَل محمولات، اور نہ ہی محمولات کا اختلاف ہونا یہ تمائز علوم کا سبب بنے گا۔ وَإِلَّا، اگر ہم آپ کی بات کچھ لمحات کے لیے تسلیم کر لیں کہ تمائز علوم موضوعات کی وجہ سے ہے یا تمائز علوم محمولات کی وجہ سے ہے، تو کان کل باب بل کل مسئلۃ من کل علم علما علی حدۃ، تو ہر باب، نہ بلکہ ہر باب، بلکہ بل کل مسئلۃ، ہر مسئلہ کیا ہے، من کل علم، ہر علم میں سے آپ اگر جائیں گے تو ہر باب، بلکہ اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں، ہر مسئلہ علماً علی حدۃ، وہ ایک علم ہو جائے گا۔ کیونکہ مثلا ہم کہیں گے کہ آیا من جارا ہے، جر دیتی ہے یا جر نہیں دیتی، یہ ایک مسئلہ جزئی ہے اس میں نحو میں، لیکن لو خلی و نفس، یہ کلیت ہے اس میں، کیونکہ ہم من کو جزئی اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ من وہی جزئی ہے کہ جو عبارت میں اگر ہم پوچھیں، ٹھیک، مثلا سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، کوئی سر تو کہے، وہ اپنے لیے جملہ کہا ہے کہ میں نے سیر کی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں من کے بارے میں پوچھا جائے کہ من یہاں جارا ہے یا نہیں ہے یا کیا نسبت ہے۔ لیکن اللہ خلی و نفس، ہم من کے بارے میں اگر بحث کرتے ہیں تو وہ تو اس میں عمومیت ہے، کسی بھی اس لافظ سے وہ تلفظ ہوئی ہے، احمد نے بولا، بکر نے، خالد نے، جس نے بھی ہزارہ روزانہ وہ جملے بولتے ہیں اس میں من ادا ہوتی ہے، تو جتنے بھی ہیں ہم اس من کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جارا ہے یا نہیں ہے، یا مثلا من کے جو معنی اس کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کل مسئلہ عبارت سے یہ سمجھ سکتے ہیں ان پیچھے جو موضوعات اور محمولات استعمال کیے، آگا نے یہ موضوعات المسائل اور محمولات المسائل یہ کو بیان کر رہے ہیں۔ جی 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 جی، تو ہر مسئلہ، مثلا ابھی ہم نے عرض کیا نا کہ آپ ایک باب فقہ میں کھولتے ہیں، باب المجرورات، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ مثلا کیا ہے وہ اس حروف کو بیان کرتے ہیں کہ جو جر دیتے ہیں، ٹھیک، پھر اس میں سے بھی اندر انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ من کے بارے میں، من حتی الی فلاں، یہ جتنے بھی با ہیں یہ جارہ ہوتی ہیں۔ ہم ایک مسئلہ کو اٹھاتے ہیں، ہم باب سے نیچے آ گئے ہیں، اب من کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو من کی کیا ہے، وہ کتنی معانی ہیں، تو اس میں بھی کلیت ہے، یہ کوئی جزئی بحث نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے۔ جزئی، بالکل جزئی وہاں ہوگا جب ہم ایک جملہ لکھا ہوا ہو اور وہاں من استعمال ہوئی ہو تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ یہاں، تو وہ بالکل جزئی بن جائے گا۔ لیکن یہ فقط ہم ایک بحث کر رہے ہیں کہ من کی کتنی معنی ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، فلاں ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے، نہ کہ ایک باب ہے۔ باب تو ہم نے اوپر قرار دیا ہے کہ مجرورات کا مثلا، تو آگا خود کہہ رہے ہیں کہ ہر باب ایک علم قرار دیا جائے گا۔ باب مثلا کیا ہے، مجرورات، یہ باب ہے، ہم نے قائم کر دیا، باب المنصوبات، باب المرفوعات مثلا، لیکن اندر انٹر ہوں گے، پھر من کے بارے میں بحث کریں گے کہ من کیا ہے، وہ جارا ہے نہیں، کتنی معنی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔
وَإِلَّا كَانَ كُلُّ بَابٍ وَإِلَّا اگر لو خلیہ و نفس آپ کی بات مان لیں کہ اختلاف علوم موضوعات کی وجہ سے ہے، اختلاف علوم معمولات کی وجہ سے ہے، تو کل بابٍ نہ بلکہ کل باب بل کل مسئلۃ ہر مسئلہ اس باب کا، من کل علم ہر علم میں، جہاں بھی آپ جائیں، علم ادب میں جائیں، سائنس میں جائیں، کیمسٹری، فزکس، منطق، جہاں بھی جائیں گے ہر علم کا ہر باب بلکہ ہر مسئلہ علماً علی حدۃ، وہ علیحدہ کیا بن جائے گا؟ علم بن جائے گا۔ اگر ہم موضوعات کے لحاظ سے آ جائیں تو ہم مثلا کہیں باب الصلاۃ، ٹھیک، باب الصلاۃ کیا یہ ایک الگ علم ہے، باب الحج، باب الزکوٰۃ، یہ الگ الگ، اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ علم قرار دیں گے۔ اگر ہم محمولات کی جانب سے آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ مثلا کیا ہے علم الواجبات، یہ وہ علم ہے جہاں اس میں فقط اور فقط ہم واجبات سیکھیں گے۔ دوسرا علم اس کے مقابلے میں باب المحرم، علم المحرمات، علم المستحبات، علم المکروہات، علم المباحات، تو یعنی یہ 5 الگ الگ کیا ہے وہ علم بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے محمولات کی وجہ سے علم کو کیا علوم کو متمائز قرار دیا ہے۔ محمولات تو یہ واجبات کو ایک الگ علم قرار دیں گے، مستحبات الگ ہوں گے، وہاں کا جتنے بھی 5 ہیں تو یہ 5 علوم قرار پائیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک محمولات کی وجہ سے تمائز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک موضوعات کی وجہ سے ہے تو باب الصلاۃ، باب الحج، زکوٰۃ، فلاں جتنے بھی یہ ابواب ہیں، لیکن ان کو آپ علم قرار دیں کہ یہ علم علیحدہ ہے، نہ کہ آپ علم فقہ قرار دے کے سب کو جمع کر دیں ادھر، ایسے پھر نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تو کلیہ اضافی ہو گیا نا، ایک بڑی کلی کر گئی۔ صحیح صحیح، یہ جو مثلا وہی ہے نا، صحیح ہے۔ تو آپ علم فقہ کو کیوں آپ نے مختلف چیزیں اس میں آ کر رکھ دی ہیں؟ وہ کیوں؟ سوال اسی پر ہے، کیوں؟ اگر کیوں کا جواب وہی ہماری بحث ہے کہ غرض ہے، اس غرض کی وجہ سے ہم نے سب مختلف چیزوں کو رکھا ہے، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، فلاں کو، سب کو ادھر رکھا ہے، کیوں؟ غرض ہماری یہ ہے۔ تو آگاہ خود کہ وہ تو میرا میزان آپ نے مان لیا ہے۔ اگر آپ میرا میزان وہ جو غرض ہے اس کو آپ ہاتھ اسے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، آپ نے کہا کہ ہم اغراض کو نہیں دیکھیں گے، ہماری یہ ہے اس علم کو علیحدہ کرنے کی، ہم دیکھتے کہ موضوع مختلف ہونا چاہیے۔ ہاں، موضوع مختلف ہونا چاہیے تو آپ کہیں یہ صلاۃ ہے یہ الگ موضوع ہے، زکوٰۃ الگ موضوع ہے، اس کو آپ الگ کیا کر دیں، اس کو علم قرار دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی مسائل کے موضوعات بھلے مختلف ہوں، صحیح، لیکن خود جو علم ہے مین، یعنی موضوع کلی، صحیح، اس میں دونوں علموں میں اختلاف ہے۔ مثلا علم منطق کا موضوع اور ہے، علم نحو کا موضوع اور ہے، صحیح، وہ اور بات۔ علم منطق میں اندر مسائل ہیں، ان کے ہر ایک کے نہیں، وہی ہے نا، آپ سے یہی سوال ہوگا کہ آپ آ کے یہاں جو مثلا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یا مثلا یہاں فعل مکلف ہے، فعل مکلف تک آپ کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کو کیا نوبت ہوئی کہ فعل مکلف تک آ گئے؟ فعل مکلف تو ہزار ہیں، جو بھی ہزار ہیں وہ علم فقہ میں آ جائیں گے، علم والے ادھر جو نہیں، وہاں بھی مثلا فعل مکلف عام ہے، اس میں آپ کس جہت سے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فعل مکلف رکھیں تو فعل مکلف رکھیں اس کو سائنس بھی تو بحث کرتی ہے، میڈیکل کے اس فعل میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ بحث کرتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فقط موضوع کو مشخص کرنا ہے، باقی اس معمولات سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ جو بھی معمولات آئے، آیا معمول مثلا ہم یہ لے آتے یہ واجب ہے یا نہیں، ٹھیک، یہ بھی بحث ہے، آپ نے فعل موضوع رکھا ہے۔ پھر سائنس بھی لے آئیں کہ وہ بحث کرے گی کہ مثلا کیا یہ میڈیکل کے طور پر صحیح ہے یا نہیں، تو آیا آپ فقہ میں ایسے بحث کریں گے کہ جو بھی معمول آئے چاہے وہ احکام تکلیفیہ کے علاوہ کیوں نہ ہوں، سائنسی لحاظ سے، جغرافی لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے بھی بحث کریں گے آپ فعل سے یا نہیں ہے؟ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مشخص ہونا چاہیے، پھر یہ بھی ہونا چاہیے، ایک آپ اس پر رکھیں، یا موضوع کو رکھیں
یا موضوع کو معمول کو، یا تو مثلا معمول کو رکھتے ہیں تو پھر آپ جو کہیں گے، مثلا میری بحث ہے واجبات سے، ٹھیک، اگر واجبات سے اس کو آپ الگ علم قرار دیں تو پھر آپ کے وہ چلے جائیں گے، کیا چلے جائیں گے، محرمات کا ایک الگ علم ہوگا، مستحبات کا ایک الگ علم ہوگا، کیونکہ آپ نے فقط واجبات کو رکھا ہے۔ جو بھی رکھے اس پر آپ کیا ہیں، قائم رہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں گے کہ نہیں اس کو داخل نہیں کرنا، کیوں؟ آپ نے خود میزان کیا کہ موضوع میرا یہ ہے، تو اگر کل مثلا کوئی سائنسی بحث آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی ہم فعل مکلف من حیث اس جسم، آپ نے کہا تھا کہ فعل مکلف ہونا چاہیے، فعل، تو فعل آپ نے مطلق رکھا ہے، اس سے اب سائنس بھی اپنا نظریہ پیش کرے گی کہ یہ فعل ایسا ہے، یہ فعل ویسا ہے، اس کے بارے میں مختلف عرف بھی کہے گی کہ یہ فعل ایسا ہے ویسا ہے، عقل اپنا نظریہ دے گی، شریعت اپنا فیصلہ دے گی، تو اس میں تو مختلف علوم آ گئے ہیں، تو پھر آپ کا ایک علم نہیں رہا۔ تو یعنی مصنف صاحب کے نظر مطابق چاہے مختلف علوم ہوں پھر بھی اگر غرض ایک ہے تو وہ ایک، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگا کہہ رہے ہیں کہ ہماری غرض دیکھیں گے کہ غرض کیا ہے، جو بھی غرض ہے اولاً و بذات، جو بھی مصنف قلم اٹھاتا ہے، کوئی بھی مثلا علم کا جو مدون قلم اٹھاتا ہے، وہی غرض اس کی دیکھی جائے گی، نہ ہم موضوع کے دیکھیں گے نہ اس کے معمول کو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی احسن طریقہ یہی کانو یا آخون کا نہیں ہے، یہ ہے کانو حسن اقلائی، یہی ہے، اقلا اس کو تحسین قرار دیتے ہیں۔ مثلا اب جتنے بھی ابھی موجودہ ہیں بالفعل موجود علوم ہیں وہ محسن ہیں یا نہیں، تحسین شدہ ہیں یا نہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے بالکل، کیوں اس وجہ سے کہ ہر ایک کی غرض الگ الگ ہے۔ تو فقیہ نے مثلا دیکھا میری بحث کرنا ہے، غرض کیا تھی؟ وہ غرض یہ تھی کہ میں مکلف کے فعل سے بحث کروں گا، اس کی غرض یہ تھی۔ بھائی آپ بھلا اس کے سائنسی لیول سے بحث کریں، نہیں، میری بحث یہ تھی کہ فعل مکلف از روئے شریعت مقدسہ، اس کی غرض یہ ہے۔ جب اس کی غرض یہ ہے تو ہم سائنس فلاں جتنے بھی ہیں وہ ہم اس کو خارج کر دیں گے۔ تو اس غرض کے لحاظ سے چلنا پڑے گا۔ وَإِلَّا كَانَ كُلُّ بَابٍ بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ عِلْمًا عَلَى حِدَةٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَدْنَىٰ تَأَمُّلٍ، یہ اس شخص کے لیے واضح جس کے لیے ادنا تأمل بھی ہوگا، اس کے لیے واضح ہوگا۔ فَلَا يَكُونُ الْاخْتِلَافُ بِحَسَبِ الْمَوْضُوعِ أَوِ الْمَحْمُولِ مُوجِبًا لِلتَّعَدُّدِ، پس اختلاف بحسب الموضوع یہ موجب نہیں بنتا کہ علوم مختلف ہو جائیں، کیونکہ یہاں موضوعات مختلف ہیں۔ وَهَكَذَا فَلَا يَكُونُ الْاخْتِلَافُ بِحَسَبِ الْمَحْمُولِ مُوجِبًا لِلتَّعَدُّدِ، بس اختلاف بحسب المحمول بھی یہ موجب نہیں بنے گا کہ یہاں کیا ہیں، علوم مختلف ہوں۔ كَمَا لَا يَكُونُ وَحْدَتُهُمَا سَبَبًا، جس طرح کے موضوع کا واحد ہونا یا محمول کا واحد ہونا یہ سبب نہیں بنتا کہ لِأَن يَكُونَ مِنَ الْوَاحِدِ، تو وہ کیا ہے، ایک علم قرار پائے۔ ہم یہ دیکھیں گے ہاں اس کا موضوع ایک ہے تو بس علم بھی ایک ہوگا، وحدت موضوع کی وجہ سے وحدت علم قرار دیں یا وحدت محمول کی وجہ سے علم واحد قرار دیں، نہیں، نہ موضوع کے ایک ہونے سے علم ایک قرار دیں گے، نہ تعدد موضوع کی وجہ سے تعدد علم قرار دیں گے، وہکذا محمول میں بھی۔ ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص۔ اب ایک عمومی بحث کر رہے ہیں، آیا کسی بھی علم کا جو موضوع ہے وہ اس کا نام عنوان معین اور مشخص ضروری ہے یا اس کا عنوان اور نام مشخص ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں ایک ہے کہ اس کا مثلا عنوان فلاں ہے لیکن تعبیرات مختلف ہیں، ٹھیک، تو آگاہ خود آپ کا کیا نظریہ؟ آگاہ خود کہتے کہ ہاں میرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی ایک نام معین اور مشخص دیں یہ درست نہیں ہے، کلی ہو کوئی بھی اس کی تعبیرات جیسے بھی آپ بیان کریں۔ مثلا ابھی یہ ہے علم اصول ہے، علم اصول کا موضوع کیا قرار دیں؟ ٹھیک،
تو کسی نے کہا کہ ادل اربع بما ہی ادلۃ الاربع، کسی نے کہا کہ ادلۃ الاربع بما ہی ہے، مختلف اس کی تعبیرات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک. تو اس تعبیر پر یہ اشکال ہو رہا ہے، اس تعبیر پر یہ اشکال ہو رہا ہے. آگاہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نظریہ کہ ہم ایک عنوان خاص کہ وہ مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے کہ حتماً و جزماً ایک نام معین کریں وہی موضوع قرار دیں. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی بھی ہو، ایک کلیت اس میں ہو جو مختلف تعبیرات سے اس کو ادا کیا جا سکے. فرض کریں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ مثلا علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ما ينجز و يعذر عن الحکم. جو بھی مثلا علم اصول میں بحث کی جاتی ہے ہر اس چیز سے جو حکم شرعی کو منجز کرے، ثابت کرے، یا حکم شرعی کے لیے معذر واقع ہو یوم القیامت. تو اس میں جتنے بھی وہ مسائل ہیں علم اصول کے وہ سب اس موضوع میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. ثم انه ربما لا يكون لموضوع الاسم، بریکٹ والی حذف کر دیں، لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. ٹھیک ہے. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ موضوع علم کے لیے عنوان خاص اور اسم مخصوص نہیں ہوتا. اور موضوع علم کیا ہے؟ وَهُوَ الْكُلِّي الْمُتَّحِدُ مع موضوعات المسائل. ایک ایسا کلی کے جو متحد ہوتا ہے اپنے موضوعات مسائل کے ساتھ. وہ کل عرض کریں گے اس کو سیٹ کرنے کی. فَيَصِحُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ. پس درست ہے یعبر عن الموضوع العلم، اس علم کے موضوع سے تعبیر کیا جائے، بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، جو بھی تعبیر اس پر دلالت کرے. درست ہے، ٹھیک ہے. چاہے یہ تعبیر اس پر رساں ہے، دوسری تعبیر اس تک پہنچاتی ہے، تو جو بھی تعبیر کل ما دل علیہ تو وہ اس کے ذریعے سے تعبیر کرنا درست ہے. بداحت عدم دخل ذالک فی موضوعیت اصلا. کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی عنوان خاص اور اس میں مخصوص نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہو. تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ آیا عنوان خاص یا اس میں مخصوص کی اس کی موضوعیت میں کوئی دخالت ہے؟ اگر عنوان خاص اور موضوع خاص نہیں کریں گے تو وہ اس میں موضوعیت میں کوئی خلل پڑ جائے گا؟ نہیں. بدات عدم داخل ذالک، عدم داخل عنوان خاص یا عدم داخل اسم مخصوص. بھئی عنوان خاص اور اسم مخصوص کی کوئی دخالت نہیں ہے فی موضوعیت ہی، بھی موضوعیت العلم، اس علم کے موضوعیت میں عنوان خاص کی کوئی دخالت نہیں ہے. آپ جو بھی عنوان رکھیں چاہے اس کا نام ہو یا نہ ہو، اس میں کلیت ہونا چاہیے اصلاً. قدن قدر بذالک. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.